بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج جس عظیم ہستی کے بارے میں بتاؤں گا ان کا نام ہے شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو غوث اعظم بھی کہا جاتا ہے۔ آپ سنی حنبلی طریقے کے نہایت اہم صوفی شیخ اور قادری سلسلے کے بانی ہیں۔ آپ کی پیدائش شب اول رمضان 470 ہجری بمطابق 17 مارچ 1078 عیسوی میں ایران کے صوبے کرمان شاہ کے شہر مغربی گیلان میں ہوئی، جس کو گیلان بھی کہا جاتا ہے۔ اس لیے آپ کا ایک اور نام شیخ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جیلان بغداد کے جنوب میں 40 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع عراق کے تاریخی شہر مدائن کے قریبی شہر مغربی گیلان یا اس کے عراقی گاؤں بشدیر میں پیدا ہوئے تھے۔ تاریخی کتب نیز بغداد میں رہائش پذیر گیلانی خاندان اس بات کی تائید کرتے ہیں۔ شیخ عبد القادر گیلانی کا تعلق روحانیت میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے جا ملتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمات و افکار کی وجہ سے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو مسلم دنیا میں غوث اعظم کا خطاب دیا گیا ہے۔ تمام علماء و اولیاء اس بات پر متفق ہیں شیخ عبد القادر جیلانی پیدائشی ولی ہیں۔ آپ کی یہ کرامات بہت مشہور ہے کہ آپ رمضان المبارک میں طلوع فجر سے غروب آفتاب تک دودھ نہیں پیتے تھے، اور یہ بات گیلان میں بہت مشہور ہے کہ بچپن میں بچے کھیل کود کے بہت شوقین ہوتے ہیں، لیکن آپ بچپن سے ہی لہو و لیب سے دور تھے۔ آپ کا ارشاد ہے کہ جب بھی میں بچوں کے ساتھ کھیل کا ارادہ کرتا تو میں سنتا تھا کہ کوئی کہنے والا کہتا تھا، اے برکت والے میری طرف آ جا۔ ایک مرتبہ بعض لوگوں نے پوچھا، اے شیخ آپ کو ولایت کا علم کب ہوا؟ آپ نے جواب دیا، میں جب 10 برس کی عمر میں جب میں مکتب پڑھنے کے لیے جاتا تو ایک غیبی آواز آتی جسے اور لوگ بھی سنتے، یعنی مکتب کے سب افراد سنتے کہ اللہ کے ولی کے لیے جگہ کشادہ کر دو۔ آپ کے والد ماجد کے انتقال کے بعد آپ کی پرورش آپ کی والدہ ماجدہ نے اور آپ کے نانا جان نے کی۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا شجرہ نسب والد کی طرف سے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور والدہ کی طرف سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتا ہے، اور یوں آپ کا شجرہ نسب حضرت محمد مصطفیٰ کریم علیہ السلام تک جا ملتا ہے۔ 18 سال کی عمر میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تحصیل علم کے لیے 1095 عیسوی میں بغداد تشریف لے گئے، جہاں آپ کو فقہ کے علوم میں حضرت ابو سعید مبارک مخزومی رحمۃ اللہ علیہ اور علم حدیث حضرت ابو بکر بن مظفر اور علم تفسیر میں حضرت ابو محمد بن جعفر جیسے استاد میسر آئے۔ آپ کے نانا سید عبداللہ سومعی رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے، انہوں نے آپ کو آغوش میں لے لیا۔ حضرت ابو عبداللہ محمد بن قادوانی کا بیان ہے کہ میں شیخ کی خدمت میں حاضر تھا، ایک شخص نے آپ سے دریافت کیا، آپ نے امر کی بنیاد کس چیز پر رکھی ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، سچ پر، اور فرمایا میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، نہ بچپن میں نہ جوانی میں۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بچپن میں ایک دفعہ مجھے جنگل میں جانے کا اتفاق ہوا اور میں ایک بیل کے پیچھے کھڑا ہو کر عام کسانوں کی طرح ہل چلانے لگا۔ میری حیرانگی کی انتہا نہ رہی جب اس بیل نے مجھ سے کلام کیا کہ تم کاشتکاری کے لیے پیدا نہیں ہوئے اور اللہ نے تمہیں اس کا حکم بھی نہیں دیا۔ فرماتے ہیں میں خوف کی حالت میں گھر آ گیا اور گھر کی چھت پہ چڑھ گیا اور میں نے حاجیوں کو میدان عرفات میں دیکھا۔ رب تعالیٰ نے آنکھوں کے آگے سے سب حجابات اٹھا دیے، اور پھر میں اپنی والدہ ماجدہ کے پاس آیا اور کہا مجھے اجازت دیجیے میں بغداد شریف جا کر علماء کرام سے علم مشائخ طریقت سے طریقت کا فیض حاصل کروں۔ فرماتے ہیں اس وقت میری عمر 18 سال تھی اور میری والدہ محترمہ کو دونوں واقعوں کا ذکر بھی کر دیا۔ تحصیل علم کے بعد شیخ نے بغداد شہر کو چھوڑ کر 25 سال جنگلوں اور عراق کے صحرا میں سخت عبادت اور
تحصیل علم کے بعد شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بغداد شہر کو چھوڑ کر 25 سال جنگلوں اور عراق کے صحرا میں سخت عبادت اور ریاضت کی۔ 1127 عیسوی میں آپ نے دوبارہ بغداد شہر میں سکونت اختیار کی اور درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا، اور پھر آپ کی شہرت اور نیک نامی بغداد سے نکل کے دور دور تک جا پھیلی۔ 40 سال تک اسلام کی تبلیغی سرگرمیوں میں آپ نے اپنا بھرپور حصہ لیا۔ نتیجتاً ہزاروں لوگ آپ کے ہاتھ پر مشرف با اسلام ہوئے اور تبلیغ اسلام کے لیے دور دراز کے سفر کے لیے یہاں تک کہ آپ بر صغیر تک آ گئے اور ملتان میں بھی قیام پذیر ہوئے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف اوقات میں 4 شادیاں کیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش سے 6 سال قبل حضرت شیخ ابو احمد عبداللہ بن علی بن موسیٰ نے فرمایا، میں گواہی دیتا ہوں کہ عنقریب ایک ایسی ہستی آنے والی ہیں جس کا فرمان ہوگا کہ میرا قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن پر ہے۔ علماء کرام کے لیے پانی کی مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں۔ علماء حق نے فرمایا ہے رب تعالی رحمت دینے والا ہے۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم رحمت تقسیم فرمانے والے ہیں اور اولیاء اللہ جس کا ذریعہ ہیں۔ ابتدا ہی سے رب تعالی کی نوازشات سرکار غوث اعظم کی جانب متوجہ تھیں، پھر کوئی کیوں آپ کے مرتبہ فلک کو چھو سکتا ہے اور سوچ بھی سکتا ہے۔ سوانح نگار فرماتے ہیں کہ کسی اور ولی کی کرامت تواتر کے ساتھ اس طرح نہیں ملتی جیسے شیخ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کرامات منقول ہیں۔ یہ سب اللہ کا فضل ہے اور اس کے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فضل ہے، اور وہ جسے چن لے اور جو کچھ عطا کرے کوئی بھی اسے اس کے سوا روکنے والا نہیں۔ آج کی ویڈیو تمام کرتے ہیں، انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو آج کی پسند آئی تو اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔